دوستو، جو مسئلہ اس وقت ناچیز بحث لانا چاہتا ہے وہ ہے اقامت دین کس چیز پر موقوف ہے۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قائم کرنا اس طرح کہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں دین آ جائے اور لوگ اس پر مسلمان اس پر عمل کر رہے ہوں، اس کو دین قائم کرنا کہتے ہیں۔ اقامت دین یہی ہے کہ کس چیز پر موقوف ہے، کون سی چیز اس کی بنیاد بنتی ہے۔ اقامت دین یا یوں سمجھیے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میرے حضرت صاحب مدظل العالی نے 3 چیزیں مجھے بیان فرمائیں۔ آپ اجمالی طور پر آپ نے مجھے بیان کیا، اور آپ کی عادت شریف یہی ہے کہ وہ اجمالی طور پر نقطے بیان فرما دیتے ہیں، ناچیز پھر اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی سمجھ اور توجہ سے اور اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے علم سے اس کی شرح کرتا ہے۔ حضرت صاحب اجمالاً کلام فرماتے ہیں، میں آپ کے اور ان کے درمیان ایک واسطہ بن جاتا ہوں اس اجمالی کلام کے تفصیل کے ساتھ سمجھانے کا۔ اس میں حاشا وکلا میرے اندر کوئی کمال کی ایسی بات نہیں تو اس کو میں اپنی طرف منسوب کروں، یہ سب انہی کا فیض ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہے تبلیغ، ایک ہے دعوت، ایک ہے نفاذ۔ اس طرح کی باتیں کتابوں میں کہیں یکجا لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اگرچہ اسلام سے ہی حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں اور اسلامی کتب سے مطلب ہے کہ ایسی باتوں کی اصل ضرور ملتی ہے، لیکن ان تک پہنچنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر مزید جو کچھ کتابوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے درویش اولیاء صوفیاء کے سینے مبارک میں وہ کچھ ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتا ہے۔ کتابوں کا علم محدود ہے۔ یہ ترتیب دیکھیں کیسی عجیب ہے کہ پہلی شاید تبلیغ ہے، دوسری دعوت ہے، تیسری نفاذ ہے۔ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ دیکھتے ہیں کافی لوگ دین کی تبلیغ کے لیے نکلے پھرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ تو تبلیغ کی حقیقت سے باخبر ہیں اور نہ ہی تبلیغ کے فرائض کو جانتے ہیں، نہ ہی تبلیغ کے اثرات اور نتائج کو جانتے ہیں، اور نہ ہی تبلیغ کا جو مقصد ہے اس کو جانتے ہیں۔
ایسے فدو بس نکلے پھرتے ہیں، کوئی بسترا اٹھا کر لگا جا رہا ہے، کوئی چارپائی اٹھا کر جا رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں انہوں نے بدعتیں بنا رکھی ہیں جس کو وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ حاشا و کلّا، حقیقت یہ ہے، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بستر اٹھا کر کسی شہر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانا 1.25 نبی میں سے کسی نبی کی سنت کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی صحابہ کرام کی یہ سنت ثابت کر سکتے ہیں۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی شہر میں نہیں گیا تبلیغ کے لیے، کہ کسی بار بیرون ملک چلے گئے ہوں، فلاں شہر چلے گئے ہوں، فلاں شہر چلے گئے ہوں، نہیں، مکہ شریف میں رہے۔ مکہ شریف کے مضافات ساتھ کی بستیاں جو تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے صرف طائف کے میدان میں آپ کا جانا ثابت ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر گئے، طائف جو ہے وہ تو ایک ملحقہ آبادی ہے، اس کی شہر اس کا مکہ شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شریف جو ہے نا، وہ دشمنوں نے آگے پھیلا دیا، مخالفوں نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تو وہ سارا دین اس وقت کے لوگوں کے اعمال، عقائد کے بالکل مخالف تھا۔ جب مخالف تھا تو ان کو تو آگ لگ گئی، تو وہ جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے یار عجیب بات ہے، کوئی ایسا ایک آدمی آیا وہ یہ بات، اس نے تو ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے دین کا بیڑا غرق کر دیا، نیا دین لایا۔ تو لوگ جو مخالفین تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کی ہے، تشہیر کا سبب وہ بنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام گئے ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں کہہ سکتا تھے، ادھر گئے تھے۔ ادھر صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب جتنا دین ان پر اتر چکا تھا، انہوں نے عمل کیا، تو اس وقت ان کے لیے مکہ شریف میں اور اپنے علاقے میں رہنا مشکل ہو گیا، ہجرت پر مجبور ہو گیا۔ کوئی کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، بسترا اٹھا کر تبلیغ کے لیے ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، یہ صحابہ سے ثابت سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں نا، یا بیع کی سنت، کہاں بیع کی سنت ہے؟ بھائی مانو یہ تمہاری اپنی بدعت ہے، بیع کی سنت نہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف، مکے سے مدینہ شریف، مدینے میں آئے تو دین قائم کر دیا۔ اب دیکھنا بڑا، 3 چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ پہلی چیز تبلیغ ہے، دوسری دعوت ہے، تیسری نفاذ ہے، نفاذ۔ یہ سمجھنا ہے کہ تبلیغ کیا چیز ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ پھر یہ سمجھنا ہے اس میں فرد کیا ہے، پھر یہ سمجھنا ہے کہ تبلیغ کے اثرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ تبلیغ یہ ہے، تبلیغ کا معنی پہنچانا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا معنی ہے؟ پہنچایا اسی بات کو جاتا ہے جو نہ پہنچتی ہے، جو پہلے پہنچ چکی ہے اس کو پہنچانے کا کیا معنی؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ یا ایھا تبلیغ کا لفظ نکلا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے وہ سب پہنچا دو، بلغ، پہنچا دو۔ تو تبلیغ کا معنی پہنچانا ہے، اور پہنچائی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے،
یہ نماز کی دعوت دینا اور کلمہ کی دعوت دینا یہ کیسی عجیب تبلیغ ہے اور لانتی ہے، یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے. ہاں کلمہ پڑھیں، یہ تبلیغ کر رہے ہو کیا؟ وہ تبلیغ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر کلمہ سکھاتے ہو تو یہ تعلیم ہے، تبلیغ نہیں ہے. ڈوروں کو اتنا پتہ نہیں ہے تبلیغ کیا ہوتی ہے، تعلیم کیا ہوتی ہے. ایمان سے بتاؤ، بچے میرے پاس آتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، ان کو طریقہ سکھایا جاتا ہے، نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، تو ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ استاد تبلیغ کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں استاد تعلیم دے رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ کیسے عجیب فدو لوگ ہیں جو دین کے راہ پر بنے پھرتے ہیں، دین کے پیشوا. یہی وجہ ہے جو حالات کا یہ حال ہے کہ جب ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ جناب کوئی سوال کریں، ان سے بات کریں، ہاں جی تبلیغ کے متعلق کچھ بتائے، تو کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے آئے، سیکھنے کے لیے نکلے پھرتے. یہ کیسے عجیب بات ہے. ادھر شور یہ ڈالتے ہو کہ ہم سکھانے کے لیے نکلے پھرتے ہیں، اور جب کوئی سوال کرتا ہے تو حضرت کو پتہ تو ہوتا نہیں، جو حالات کا سارا ٹولہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے نکلے پھرتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ ان کی دغا بازی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے لوگوں سے. سیکھنے کے لیے گلی گلی میں پھرتا ہے آدمی، سیکھنے کے لیے موٹر وے پر پھرتا ہے، سیکھنے کے لیے گاؤں میں پھرتا ہے، وہاں پر تو خود سیکھنے والے بیٹھے ہیں بیچارے. سیکھنے کے لیے بیچارہ مدارس میں آدمی جاتا ہے. ایسا ہے نا؟ یہ ان کی دغابازی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے، وہ نہیں، سکھانے کے لیے نکلے پھرتے ہیں. لیکن ان کی مکاری یہ ہے کہ جب ان پر سوال کیا جاتا ہے تو کیونکہ ہوتے فدو ہیں، اس وجہ سے جب ان پر کچھ سوال ہوتا ہے تو پتہ جواب آتا نہیں، اس میں کہتے ہیں ہم تو سیکھنے کے لیے بھائی نکلے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو بھائی تبلیغ پہنچانا، دین کا وہ حکم، دین کی وہ بات جو پہلے لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی، اس کو پہنچانا، یہ تبلیغ. سمجھ نہیں آ رہی؟ اس میں کیا فرض ہے؟ دو چیزیں فرض ہے. بولو بولو، تبلیغ میں کتنا فرض ہے؟ یہ ان سے پوچھو بھائی. خیر اسی ضمن میں ساتھی کافی نئے بیٹھے ہیں، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تبلیغ کے جز کتنے ہوتے ہیں. تبلیغ کے جز دو ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر. ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہوں. نیکی کا کہنا، برائی سے روکنا. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو یا یوں کہہ لو کہ دو چیز اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک معمورات ہوتے ہیں، ایک منیجات ہوتے ہیں. ایک وہ احکام ہے کہ جن سے کرنے کا حکم ہے، ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے. تبلیغ کے اندر یہی دو چیزیں بتائی جاتی ہیں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، اعمال سے متعلق ہوں. تبلیغ کے اندر یہی بتایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیزیں جو ہے نا اسلام کہتا ہے کرو اور یہ کہتا ہے نہ. تبلیغ کے یہی دو چیزیں. فرض اس کے اندر دو ہیں. تبلیغ کے اندر کتنے فرض ہیں؟ دو. ایک فرض ہے صبر. کیا فرض ہے؟ صبر فرض ہے کہ اتنا اپنے نفس پر، اپنی ذات پر اعتماد ہو کہ کس کا کوئی ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ صبر فرض ہے. بولو کیا؟ یعنی اعتماد ہو کہ تبلیغ کے دوران لوگ مجھے گالی نکالیں، لوگ مجھے ماریں، حتیٰ کہ قتل کر دیں، تو میں ان کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں. یہ صبر ہے اور یہ فرض ہے اپنے نفس کو قبضے میں رکھنا. تبلیغ کا یہ فرض ہے، پہلا فرض ہے. اس شخص کے لیے تبلیغ حرام ہے جو صبر نہیں کر سکتا. دیر میں اس کو، اس شخص کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تبلیغ فرماتے، آپ سنتے ہیں یار، سن چکے ہیں کئی مرتبہ، لوگ پتھر مارتے تھے، کئی انبیاء کو قتل کر دیا. یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو قتل کر دیتے تھے لوگ.
لیکن تبلیغ کے اندر کیونکہ صبر یہ کسی نے سمجھ نہیں آئی بات. کسی نے انبیاء علیہ السلام سے جو زیادتی بھی کی ہے نا، ہاں جی، انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کے دوران کسی طرح کی اذیت اگلے کو نہیں پہنچائی. قتل ہو گئے یار، کتنا انبیاء علیہ السلام شہید ہو جائے تبلیغ کے دوران. اسی وجہ سے تبلیغ کے دوران اسلحہ اٹھانا حرام ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ مبلغ اور اسلحہ اٹھا رہا ہے، کیوں بھائی؟ خبیث جن کو تم نے دین سنانا ہے، پہنچانا ہے، ان کو مارنا ہے کیا؟ مارنا ہے تو پنگا نہ لے، گھر بیٹھ. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو بے صبرے بندے کے لیے تبلیغ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ فرماتا ہے ایک مومن لوگ ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کا کہتے ہیں، کیونکہ جب حق کہنا پڑے گا پھر صبر کرنا پڑے گا. انبیاء علیہ السلام نے جہاد کے اندر اسلحہ اٹھایا ہے، تبلیغ میں اسلحہ. اور یہ جو پیر ہیں دہشت گرد پیر آج کے 10 کلاشن کوفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ نماز کی حالت میں پیر صاحبان جو ہیں آج کے اسی وجہ سے اسلحہ رکھتے ہیں اور مریدوں کو باڈی گارڈ رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ کہیں بری حالت میں مر نہ جائیں. نماز پڑھتے ہوئے موت آگے کیا بنے گا؟ پتہ نہیں ان خبیثوں کو موت کون سے حال میں چاہیے. نماز کی حالت میں تو یہ مرنا نہیں چاہتے، تو پتہ نہیں کون سے حالت میں یہ مرنا پسند کرتے ہیں. پھر چکلے میں پسند کریں گے یا بازار میں جو شیطانی گھر شمار ہوتا ہے، یہ کہاں کا ورنہ یار مولا علی کی شہادت کہتے ہیں مسجد میں ہوئی. امام حسین نے نماز کے اندر سر کٹوا دیا، یہ سارے ملا پیر بیان کرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے یہ خود سجدے کی حالت میں مرنا نہیں چاہتے. امام حسین کی سنت نہیں ادا کرنا چاہتے. خیر یہ دجال لوگ ہیں، یہ دجال ہیں، دجال کذاب لوگ، دھوکے باز لوگ. تبلیغ کے اندر صبر فرض ہے. بولو کیا فرض ہے؟ ہمارے حضرت صاحب اللہ اکبر ایسے صبر کا فیکٹر ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے. گاڑیوں میں آپ کو دھکے دیے گئے، کئی مرتبہ نیچے اتار دیا گیا. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی تبلیغ ہے نا. تو تبلیغ کے دوران کوئی گریبان پھاڑ دیتا تھا، کوئی پش کر دیتا تھا، کوئی چپیڑے مارتا تھا. ابتدان جب میں نے تبلیغ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ادھر لگایا تو جس طرح گولی ٹافی بیچنے والے ہوتے ہیں نا گاڑیوں میں، ہم اس طرح تبلیغ کرتے. لاہور شہر میں گاڑیوں میں چڑھ جاتے تھے. شیخ صاحب میرے ساتھ ہوتے، بابا جی شیخ صاحب. تو میں یہ کہتا تھا کہ دوستو سفر بھی کرو دین کی سنو. پھر جو ہم بیان کرتے ہیں یہ گاڑی میں بیان کرتے تھے. ہمارے حضرت صاحب کی تبلیغ جو ہے وہ کفر اور برائی کے اڈے پہ رہی ہے. جہاں جہاں کفر اور برائی کا کوئی اڈا ہوتا، تھانے میں آپ تبلیغ کرتے، کچہری میں کرتے، بازار میں کرتے، اب بھی گاڑیوں میں، بسوں میں، ریلوں میں عوام کے گھر. یہ ممبر پر بیٹھے رہنا یہ تو آسان کام ہے. ممبر پر کون دھکا دیتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی سنت جو ہے جہاں پتھر پڑتے ہیں وہ بازاروں میں پڑتے ہیں. ہماری بات کیا ہے؟ ہاں عوامی مراکز میں یہ تو خواص کا مرکز ہے. خیر تو صبر فرض ہے بھائی.
بے صبرے کے لیے تبلیغ جائز نہیں ہے. لہذا اسلحہ اٹھانے والا مبلغ نہیں ہے، دہشت گرد ہے. تبلیغ کے اندر اسلحہ اٹھانے والا کون ہے؟ جتنا مقررین ہے یہ دہشت گرد لوگ، فسادی ہیں، ہمارے دین کو بدنام کرنے والے کتے ہیں. چاہے وہ بریلر ہوں، چاہے وہ جناب دیوبندی، وہاں بھی یہ سب دہشت گرد اور فتنے باز لوگ ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں. جو پیر اسلحے کی چھاؤں میں نماز پڑھتے ہیں، اسلحے کے سائے میں رہتے ہیں، جدھر جاتے ہیں اسلحہ کا، دہشت گرد لوگ ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں، صوفیاء کو بدنام کرنے والے ہیں. ہمارے صوفیاء کرام ان جیسے خبیث لوگ نہیں تھے. ہمارے صوفیاء کرام میاں شیر ربانی ہاں جی سکھوں کے، ہندوؤں کے، کفار کے مجمع میں جو رہنے والے تھے، ہاں جی حضور خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق مشہور ہے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. ارے ہندوؤں کے مرکز میں رہتے تھے، پھر بھی آپ نے کبھی اسلحہ نہیں اٹھایا، کبھی محافظ نہیں رکھے، کبھی باڈی گارڈ نہیں رکھے. جن کے دل قبضے میں ہوں ان کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور نہ بھی ہو تو انہوں نے تو پہلے جان خدا کے سپرد کی ہوتی ہے. اور مرن تھی اگے مر گیا باہو کا مطلب نو پایا، وہ تو مرن تو پہلو مرے بہن نے. سمجھ لگی گل بھی میاں کیا کیا ہو رہا ہے یار یہاں ہے؟ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. خیر، پہلا فرض تبلیغ کے اندر کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے تکمیل بلاغ، کامل بلاغ کہ پہنچانے کے اندر، دین کو پہنچانے کے اندر تکمیل کرے، کامل پہنچائے، کوئی حصہ دین کا لالچ یا خوف کی وجہ سے چھپائے نہیں. یہ دوسرا فرض ہے. تو بلاغ مکمل ہونا چاہیے. بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ پر اتارا گیا وہ سب پہنچا دو. ایک ہے ہر کسی تک پہنچانا، یہ فرض نہیں ہے. ایک ہے ہر بات دین کی پہنچانا، یہ فرض ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو مل کر تھوڑا دین بتایا. سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا، ہر کسی کو مل کر نہیں بتایا. لیکن دین کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں. چھپایا دین دو ہی وجہ سے جاتا ہے بھائیو، یا تو لالچ میں آ کر کے یار لوگوں سے پیسہ لینا مقصود ہے، کوئی مطلب ہے، دنیاوی مطلب ہے، کوئی مقصد ہے، اس وجہ سے چھپا دینا. یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کی لالچ ہو تاکہ جماعت زیادہ ہو، جتنا زیادہ ہوگی اتنے مفادات میں زیادہ حاصل کروں گا. تو لوگوں کو زیادہ اکٹھا کرنا مقصود ہو، پھر بھی بندہ لالچ میں آ کر دین چھپا جاتا ہے. یا خوف ہو، ڈر ہو کسی کا کہ یار مارنا دے، پھر چھپا جائے. جو مبلغ ہے اس پر فرض ہے کہ نہ لالچ کر، نہ خوف کر، جو کچھ اللہ تعالی کا دین ہے سب کا سب پہنچا دے. اما سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں آتا ہے، فرماتی ہیں، فرمایا جو کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی حصہ چھپایا وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ اتارا ہے سب پہنچا دو. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جب فرما دیا سب پہنچا دو تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حصہ چھپایا، دین کا کوئی حصہ چھپایا نہیں. ہاں اتنا بات ذہن میں رکھنا، دین اس کو کہتے ہیں جو عوام خواص سب کے لیے ہے، وہ آپ نے نہیں چھپایا. لیکن ایک وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ خاص راز
عطا کیے گئے جو صرف آپ کے سینہ پاک میں ہی محفوظ رہے اور آپ نے پھر آگے خواص میں منتقل کیا، عوام میں نہیں. وہ صدیق اکبر میں، فاروق اعظم میں، اسی طرح صحابہ کرام آگے پھر وہ باطنی راز، اللہ کی معرفت کا راز جو ہوتا ہے جس کو حقیقت کہتے ہیں، وہ سینہ پاک میں، پھر سینہ پاک سے وہ سینہ بسینہ چلتا ہے. وہ ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، ہر کوئی اہل نہیں ہوتا. سمجھ نہیں بات کیا رہی؟ اسی وجہ سے میاں صاحب فرماتے ہیں عامہ بے اخلاصاں کے خاصاں دی گل کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیا اگے ترنی. سمجھ نہیں آئی؟ تو بھائی وہ خاصاں دی گل تو خاصاں بھی رکھنی تھی آپ نے. یہ صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، صوفیاء کرام، اولیاء کرام یا شیر ربانی جیسے، ان جیسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ خواص شمار ہوتے ہیں. ان یہ سینہ بہ سینہ راز منتقل کرتے ہیں اللہ کی توحید اور معرفت کا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ وہ راز کتابوں سے نہیں ملتا، وہ صرف سینے سے ملتا ہے. ان اسرار اور رموز کو چھوڑ دو، باقی جس کو دین کہتے ہیں وہ سب پہنچا. سمجھ نہیں آئے؟ اس سے کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا. خلافت کا جو مسئلہ ہے یہ بھی دین کا مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کچھ علیحدگی میں بات کی، راز کی باتیں کی اور فرمایا کہ میری وصیت ہے، تو وصی ہے، میرا وصی ہے، میری وصیت ہے کہ تو میرے بعد خلیفہ ہوگا. اسی وجہ سے یہ شیعہ کلمے کے اندر اپنے بڑھاتے ہیں وصی رسول اللہ. وصی کا اس کو کہتے ہیں جس کو وصیت کی جائے. سمجھ بات کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے مولا علی کو وصیت کی، میرے جانے کے بعد تو خلیفہ ہوگا. یہ ان کا غلط عقیدہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی کسی کو وصیت نہیں، کیونکہ خلافت کا مسئلہ دین کا ہے، عوام خواص سب کا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مسئلہ کوئی راز اسرار و رموز میں سے نہیں تھا کہ علیحدہ کر کے بتاتے. اسی وجہ سے آپ نے اپنے بعد کسی کو نامزد کر کے خلیفہ ہمارے اہل سنت کے مذہب کے مطابق منتخب نہیں کیا. اسی وجہ سے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ جیسے فضائل الصدیق کتاب ہے امام غشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر میں نے پڑھا، 1000 سال پرانی کتاب ہے، اس کے اندر پڑھا میں نے. جیسے بخاری شریف ہے نا، اسی طرح کی وہ کتاب ہے، ہاں جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر. اس کے اندر میں نے پڑھا حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا اگر میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عہد معاہدہ ہوتا، کوئی خلافت کے متعلق کوئی بات آپ کی ہوتی، تو فرمایا میں ابو بکر صدیق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی پہلی سیڑھی پر نہ چڑھنے دیتا. یہ لانتی لوگ کہتے ہیں مولا علی ڈر کے مارے چپ رہے ہیں. لانتی شیر خدا کہہ رہا ہے، یہ شیر خدا ہے، شیر خدا اور ڈر جائے. تو ان ظالموں جیسا کون ہے اہل بیت کی توہین کرنے والا، بے عزتی کرنے والا؟ یار اہل بیت کے سردار مولا علی ان کا یہ اشر کرتے ہیں کہ ڈر کے مارے چپ رہے. 3 آدمی آگے ان کے سامنے چپ رہے. آپ بتا رہے ہیں، فرمایا خبردار اگر میرے پاس کوئی ایسی ویسی بات ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو میں صدیق اکبر کو منبر رسول کی پہلی سیڑھی پر پاؤں نہ رکھنے دیتا. اس کا خلیفہ بننا تو دور کی بات ہے. تو کوئی خلافت کا مسئلہ رہی رازوں میں سے نہیں. لہٰذا ان کا یہ کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ، یہ بکواس ہے ان کی. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خلافت کے متعلق، ہاں یہ ہے کہ معرفت اور توحید کے راز مولا علی کے سینہ پاک کے اندر رسول اکرم نے خاص وہ رکھے ہیں جو عوام تک نہیں پہنچے. وہ خواص خلفاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتگان جو خاص تھے
ان کے سینے پاک کے اندر توحید اور معرفت الہی کے راز رسول اکرم نے ضرور رکھے. سمجھ نہیں آئی؟ تو بھائی دوسری چیز تبلیغ میں جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ دین مکمل پہنچاؤ، چھپاؤ نہیں. اس سے کیا نقصان؟ توجہ، اب تبلیغ کے ثمرات بتاتا ہوں، نتائج کیا، مقصد کیا ہوتا ہے. مقصد تو یہ ہے، دین کی تبلیغ کا مقصد ایک ہوتا ہے، توجہ بھائی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا، توجہ، لوگوں کو ایمان نصیب اور محفوظ ہو، ایمان نصیب بھی ہو جائے اور محفوظ بھی ہو جائے. منافق اور مومن کی تفریق ہو جائے. تبلیغ جب دین کی مکمل کی جاتی ہے، منافق علیحدہ ہو جاتے ہیں، مومن جو نہیں مانتے وہ منافق ہو جاتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ مومن ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. دین کی تبلیغ اگر ہوگی، سمجھو، تو ایمان ملے گا، لوگ تصدیق کریں. تبلیغ دین کی جب مکمل ہوگی، پوری ہوگی، کوئی حصہ چھپایا نہیں جائے گا، تو لوگوں کا ایمان محفوظ رہ جائے گا. کیوں محفوظ رہ جائے گا؟ کہ ان کو پتہ چل جائے گا ہمارا یار کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، اس کو چھوڑو. کم از کم تبلیغ کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. مکمل دین جب پہنچتا ہے تو لوگ چلو مان تو لیتے ہیں نا، ماننے سے دین ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ، یا ایمان ان کا محفوظ ہو جاتا ہے. کرے نہ کرے بات کی بات. سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ تو دین کی مکمل تبلیغ سے یہ مقصد ایک ہی ہے، اور جو دین کی تبلیغ سے اعلیٰ مقصد ہوتا ہے نا، وہ آگے ہے، وہ آخر میں جس کو میں نے نفاذ کہا ہے نا، وہ ہے. اس پر بعد میں جا کر گفتگو کرتا ہوں، پہلے اسی کو سمجھو. اس کا ثمر اور نتیجہ یہی ہوگا تبلیغ کا، لوگوں کو ایمان ملے گا، ایمان محفوظ ہوگا، منافق اور مومن کی بھی تفریق اور پہچان ہو جائے گی، فرق ہو جائے گا، تمیز ہو جائے گی کہ یہ مومن ہے، یہ جب تک تبلیغ نہ ہوگی مکمل اس وقت تک پہچان نہیں ہوگی، فرق نہیں ہوگا، تمیز نہیں ہوگی، رلے ملے ہوں گے سارے، اصلی مومنہ سارے مسلمان ہو، سارے ہی جدو دین پیش ہوتا ہے اس میں بنڈ ہو جاتی. سمجھ نہیں آ رہی؟ جی پٹھیے پاؤ نا کھڑے سے کھوٹے سونے کے، اسی طرح پھر ماننے سے تقسیم ہو جاتی ہے. مان لیا تو مومن ہے، نہ مانا تو. سمجھ آ رہی؟ اچھا، میں کہہ رہا ہوں دین مکمل پہنچانا چاہیے. اگر ناقص پہنچایا جائے، پورا نہ پہنچایا، پھر نقصان کیا ہوتا ہے بھائی؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ سنو، لوگ جتنا دین سنتے ہیں، جتنا حصہ دین کا سنتے ہیں، اتنے کو مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا ہی اتنا ہے. وہ سمجھتے ہیں اتنا دین ہے. جو انہوں نے نہیں سنا اس کے وہ منکر بن جاتے. پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ان تک پہنچائی جاتی ہے بات، تو پھر وہ مرتد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ کافر مرتد. جس طرح آج یہ پریشانی ہمیں لاحق ہو رہی ہے کہ ملا اور پیروں نے جب دین مکمل نہیں پہنچایا تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب لوگوں نے جتنا سنا ہے اتنے کو مانتے ہیں، دوسرے کو نہیں. تھی جدھر جاؤ گے آخر گے یار اسی تو اج تیکر نہیں سنیا، پتہ نہیں نواں ہی کڈ لیا دین. دین نواں نہیں کڑمیا، دین پرانا ہے، وہی دین ہے. لیکن یہ قصور تیرے ملا کا ہے یا تیرے پیر کا ہے یا تیرا ہے، تو نے سنا نہیں، اس نے سنایا نہیں، تو تم دین کو اتنا سمجھ رہے ہو. مثلا ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ہم 3 چیزوں پر زور دیتے ہیں. بھائی دیکھو، ادب پر زور دیتے ہیں. اگر ادب پر زور دیتے ہیں تو کیا ادب دین سے نہیں ہے؟
اگر غیرت کی بات کرتے ہیں، غیرت دین کی غیرت اور ماں بہن کی غیرت کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ دین سے نہیں ہے؟ اگر کفر کی مخالفت کی بات کرتے ہیں تو کیا کفر کی مخالفت دین سے نہیں ہے؟ ان میں سے کسی ایک کو جو نہ مانے دین سے ہے، دین سے کسی ایک بات کے ہونے کا اقرار نہ کرے کافر ہے۔ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، نماز بھی لعنت ڈالتی ہے اس پر، روزہ بھی اس پر نہ لگو، کافر ہے، مرتد ہے۔ جب مرتد کا کیا ہے؟ کیا اس کی نماز ہے، کیا اس کا روزہ ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ تو نئی باتیں نہیں ہیں، باتیں پرانی ہیں، لیکن ملاؤں نے بیان نہیں کی۔ عرصہ دراز سے اس قوم کو غافل رکھا گیا، بے خبر رکھا گیا۔ کفر مخالفت جو کلمہ توحید کی بنیاد ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کفر مخالفت کا سبق دے رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ یار تمہارا تو کلمہ اس بات سے شروع ہوتا ہے، جس بات سے کلمہ شروع ہوتا ہے اس کی مخالف، اس کو کیسے تم دین سے نہ مانو گے؟ اگر نہیں مانے گا تو مسلمان کیسے ہو؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ دین مکمل پہنچانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان ہوگا محفوظ ہوگا۔ اگر نہیں مکمل پہنچایا جائے گا تو جتنا حصہ پہنچایا جائے گا اس کو لوگ دین مانیں گے، جتنا نہیں سنیں گے اس کے انکار کریں گے تو وہ تو کافر ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا ناقص تبلیغ لوگوں کے کفر تک پہنچا دیتی ہے یار۔ اس وجہ سے مبلغ پر فرض بنتا ہے کہ وہ نہ لوگوں کو جمع کرنا مقصود بنائے، نہ پیسہ اور دولت مقصود بنائے، نہ کسی لالچ میں آئے، نہ کسی کے خوف میں آئے۔ اللہ جل شانہ کا دین جتنا ہے مکمل پہنچا دے، چاہے بادشاہوں کے خلاف ہو، چاہے وڈیروں کے خلاف ہو، چاہے عوام کے خلاف ہو، چاہے ملاؤں کے خلاف ہو، چاہے پیروں کے خلاف ہو۔ کوئی اس پر مرتا ہے، سڑتا ہے، چلتا ہے، لڑتا ہے، جو کرتا ہے اس کی پرواہ نہ کرے، دین کو مکمل پہنچائے تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دین اتنا ہے، اور اس کو مان لیں، چلے نہ چلے ان کا مقدر، وہ بات کی بات ہے۔ عمل تو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے عقیدہ تو ان کا محفوظ ہونا چاہیے یار۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس آیت طیبہ کے تحت تفسیروں میں دیکھیے، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر مظہری دیکھیے، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں ناقص تبلیغ یستلزم الکفر، کفر کو مستلزم ہے۔ جب ناقص تبلیغ کرو گے، یہود کیوں دیکھو، یہودیوں کے ملا اور پیر جو تھے، ان کے علماء و مشائخ جو شمار ہوتے تھے، انہوں نے عرصہ دراز سے لوگوں سے دین چھپانا شروع کر دیا۔ جو حکام تھے ان کو دین اور رنگ میں بتاتے تھے، حاکموں کو، عوام کو اور رنگ میں بتاتے تھے، لک چھپ کر اور بتاتے تھے، ظاہر اور کرتے تھے۔ ایسے جناب انہوں نے جب کیا تو نتیجہ یہ نکلا، ان کی عوام جو تھی انہوں نے دین پورا سنا نہ تھا، جب نہیں سنا تھا تو وہ مخالف ہو گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ تو تورات میں تھی، انجیل میں تھی، سب کچھ، لیکن وہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ جب چھپایا ہوا تھا تو رسول آئے، وہ مخالف ہو گئے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا جس طرح کے یہود نصارا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو گئے، اس وجہ سے کہ ان کے پیروں اور ملاؤں نے ان کو پورا دین نہیں بتایا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح کامل بیان ان کو نہیں کیا تھا، اس وجہ سے وہ لڑ گئے، مر گئے۔ ہاں جی، حکومت ان کے حاکم تھے جو بھی تھے وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو۔ نصیب والا ان میں سے تھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہوا۔ تو حضرت مفسر لکھ رہے ہیں، فرمایا اگر
دین ناقص پہنچایا جائے گا، پورا نہیں پہنچایا جائے گا، تو اس کا نتیجہ اسی کو ہی ہوگا جو یہود و نصارہ کو یہاں نکلا تھا کہ پھر یہ مسلمان جو ہیں یہ بھی اتنا ہی دین مانیں گے. اور پھر جب کوئی آئے گا اللہ کا بندہ ہر صدی کے آخر میں یا شروع میں آتا رہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه من یجدد امر دینہا. فرمایا اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو ان کے دین کو نیا تازہ کرتے رہیں گے. نیا تازہ کرتے رہیں گے. وہ مجددین ہوتے ہیں، وہ عقیدہ بچانے آتے ہیں، ایک کام بچانے آتے ہیں لوگوں کا. سمجھنی بات کیا ہے؟ آج یہ ناقص تبلیغ ہے، جزوی دین کی دو چار باتیں بتا دیں. ایک من ہے. ارے بھائی دیکھو، میں یہاں مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے یار 1 من وزن اٹھا کر سندر اڈے پہ لے جاؤ، 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. دوسرا کہتا ہے آدھا من لے جاؤ. تیسرا کہتا ہے 10 شیر لے جاؤ. چوتھا کہتا ہے 1 شیر لے جاؤ. پانچواں کہتا ہے چھٹانک لے جاؤ. چھٹا کہتا ہے کچھ بھی نہ لے جاؤ، ویسے لاکھ روپیہ لے لو. ایمان سے بتاؤ لوگ کدھر زیادہ ہوں گے؟ ادھر کچھ بھی نہیں ہونا، ادھر قطاریں لگ جانگیاں. جدھر وطن بنتا جانا ہے بندے جانے میں. اب یہی ہے، دیکھو یہ سیاسی پارٹی ہیں، شیاطین جو ہے، گنجا پارٹی ہے، یہ فلانی پارٹی ہے، فلانی پارٹی، یہ شیاطین پارٹی ہے جو لا دین ہے، لا مذہب لوگ ہیں. ان کے پاس سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ووٹ ان کے زیادہ ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے کہ یہ تو ایک ماشے والا بھی نہیں ہے نا، یہ 16 ماشا بھی نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں ویسے آؤ، پہلے ہی آؤ. پھر جو ملا طبقہ ہے ادھر جب آتے ہو تو کوئی شیر والا ہے، کوئی پاؤ والا ہے، کوئی چٹاکی والا ہے، ڈرائیونگ والا. جدھر دیکھو گے دین کا حصہ کم مل رہا ہے، لوگ ادھر زیادہ ہوں گے. ہمارے پاس کیوں کم ہے؟ ہم پورے من والے ہیں. ہم پورے من والے ہیں بھائی، ہم پورے من والے ہیں. اس وجہ سے سب سے زیادہ، اور ہماری صداقت اور حقانیت کی یہی دلیل. جتنا کسی کے پاس وہ جزوی دین کو نماز کی دعوت دے رہا ہے. یہ ڈرائیونگ والے جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی کی برائی مت بیان کرو، کسی کو یہ نہ کہو یار یہ برا کام ہے چھوڑ دو، نہ 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 نہ، بس یہی دعا دیا کرو اللہ برکت عطا کرو. میں سوچتا تھا یار یہ ڈرائیونگ کے اجتماع میں ہر طرح کے جرائم پیشہ لوگوں کے گرو دعا میں شریک ہوتے ہیں. کہتے ہیں آخری دن ہے یار دعا میں تو شریک ہو جائے. ایسے ہے یہ نہیں ہے؟ میں سوچتا ہوں یار کیا وجہ ہے؟ چودھری پرویز آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، زرداری آ رہا ہے، فلانا، دعا کے اندر شریک ہو جائیں. یہ آخری دن ہے دعا کے اندر. کیونکہ حضرت صاحب دعا کرتے ہیں تو کیسی کرتے ہیں؟ اللہ یہ آئے ہوئے، یہ اللہ تو مان جا، اگر تو نہیں مانے گا تیری ٹانگیں نہیں چھوڑیں گے. پتہ نہیں خدا کی یہ ٹانگیں لانتی انہیں کہاں سے بنا لی. یہ ٹانگوں والا خدا یہ تیرے تجھے نہیں چھوڑ، مان جا مان جا، ہم تو ویسے ہی رہیں گے تو مان جا. ہم قبضہ گروپ ہیں، قبضہ جاری رکھیں گے. ہم انگریز کے ٹٹو ہیں، کفر کا نظام چلاتے ہیں، ویسے چلاتے رہیں گے. ہم رسا گیر ہیں، ساری رسا گیری کرتے رہیں گے. ہم بغیرت ہیں، ماں بہن بیٹی کو کہاں ہم نے لگا رکھا ہے، سکول بازار کی زینت ہر طرف ہم نے. یا ہم اسی طرح رہیں گے. یا اللہ مان جا. اب اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ لانتی جب تو میری نہیں مانتا میں تیری کہاں. ارے ایمان سے بتاؤ
جب تمہارے پاس کوئی معافی، تم نے کسی سے زیادتی کی ہے یا تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، معافی مانگنے کے لیے وہ آتا ہے، وہ کہے معاف کر دے، کیا کر دے؟ معاف کر دے، پھر تھپڑ اٹھائے تو پھر چک دے، پھر آ کے معاف کر دے، پھر تھپڑ مار دے، پھر معاف کر دے، پھر تھپڑ مار دے۔ پر سچی دسیا جی تھی معافی دینی ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے، کلی اوتھے ہی رکھ رہی، کھوتی بوڑ کر رہی، کھوتی مان جا، اللہ برکت عطا فرما۔ میں دیسی لفظ چاہنا، ہر بھن یقین کا کاروبار کرنے والے بچ بیٹھے ہوئے، اللہ برکت عطا فرما، اللہ برکت عطا فرما، اونچی آواز میں لگنے آمین۔ اور میں کیا لانتی ملا انج دعا دے، یا اللہ ان کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، کفر سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سرکاری صاحب 15 روپے کارڈ سے کاٹ لیتے ہیں، یا اللہ ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی اقرا بغیر کلر پھڑا کر روئے یہ سانو بد دعا دین دیا، وہ دعا سمجھ گے کہ بد دعا؟ یا اللہ ویڈیو سینٹر والے کو ویڈیو سینٹر بند کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ بے غیرتی پھیلا رہا ہے، یا اللہ یہ بے حیائی پھیلا رہا ہے، اس کو بے حیائی سے بے غیرتی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا چاہے گا بولو، یا اللہ فلانے کی بیٹی 50,000 پہ ٹٹے کوشی کرتی ہے، ٹٹے کوشی جانو یہ ہے یار، یہ جس کو میڈیکل کہتے ہیں، میڈیکل نہیں کہتے، یہ جب کوئی بھرتی ہوتا ہے تو اس کی چیکنگ ہوتی ہے، تو مجھے خود بتایا، پولیس والوں نے بتایا، عملے کے لوگوں نے بتایا، انہوں نے کہا لڑکیاں چیک کرتی ہیں۔ میں نے کہا یار، وہ پولیس والا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار سنا ہے ایسے کہ وہ یہ ٹنڈے لادوے جانتے ہو؟ ٹنڈے لادوے شرک پور اور منڈی فیض آباد کے درمیان ایک گاؤں ہے، ٹنڈے لادوے ٹنڈے، اتنے بہتے زیادہ اتنا پول سڑا بیٹھا بندہ، میں کہ یار سنیا بھرتی نے ویلے تو ہی وہدے نے میرے میڈیکل دے ویلے کہندا کچا ہو کے کہندا ہے پوری نہیں وہدے، میں کہ یار سنیا کڑیاں چیک کرتی ہیں، کڑیاں کہندا وہ صرف کٹے نہیں وہ لفظ سن گولیاں صرف لینیاں گولیاں۔ ہوں ایمان نال دس ہوئے جی 50,000 لے رہی ہے گولیاں چیک کر کے راکھتی لعنت اس ماں پیو دو اے لعنتی اونجی مر جاندا چنگا سی کہ ہیجڑا تے خسرا ہوندا ہے اگے جنس نہ بدلے۔ آ چلیا کی تیری زندگی لعنتی آ کی تیری تیرے واسطے دوزخ منتظر ہے بغیرتا، وہ کتے گوں کھا لینا سی اس دھی دی کمائی نہ گوں کھا لینا تین وہ عذاب نہیں سی ہونا گوں کھان نال جڑا دھی دی کمائی بہن جکی دی کھا رہے۔ وہ ایمان نال دس اجتماع پر اگر کوئی دعا مانگے یا اللہ اس کی بہو بیٹی کو شرم و حیا عطا فرما، وہ گھر میں بیٹھ جائے، انہیں آمین کہنی ہوئے، انہیں آخر ہے مولوی ہاں ملا میری چمڑے کی فیکٹری کھلی ہے بند کروں تو میری لیدر کی فیکٹری کھلی بند کروں بغیر بد دعا دیں گے۔ جب مولوی آتے نے اللہ برکت عطا فرما، جڑا خطرہ ہے وہ بھی نکل جائے، تنخواہ 50,000 تو لاکھ ہو جائے، اگلے سال مولوی اس بندے دی لاکھ والی کمائی جڑی ہوتی ہے نا وہ مولوی صاحب نے عمرہ کرا چڑتی۔ حضرت صاحب ماشاء اللہ، حضرت صاحب حضور میں بڑے عرصے کی میں تمنا کرتا تھا میری دھی دی پہلی جدو تنخواہ آئے گی تو میں تمہوں حضرت صاحب عمرہ کراؤنا، اللہ سونے نے پوری کر دیتی ہے۔ چلو لاکھ لعنت ہو جائے عمرہ کرانے والے تے ہو جائے کراؤن والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا لباس، حرام دی غذا، حرام دی عرش ہے، فرمایا تو جدو آندا بندہ لبیک
اللہ فرماتا لا لبا ہے میں حاضر ہوں کہنا کوئی نہیں حاضر ہے کعبے سے حاضر ہیں کی کر کے آیا ہے تو سمجھ آئی کہ نہیں برکتیں کی دعا ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ جزوی دو چار باتیں نماز پڑھو نماز خود قوم ہے بے ایمان نماز پڑھو کلمہ پڑھو آؤ بس آ جاؤ دین ڈوب رہا ہے اور میں نے کہا لانتی دین نہیں ڈوب رہا تو کفر میں ڈوب رہا ہے تو بغیرتی میں ڈوب رہا ہے سنو ہے تو لطیفے کی گل سناوا پر رسالہ دیں گے چھوڑ ہاں رسالہ ہے طارق جمیل جانتے ہو نا طارق جمیل کی نام ہے رسالے میں کون صاحب کا دیوبندیاں نے اندر لکھا ہے الدعوت اللہ یہ رسالہ ہے کیسے لکھا ہے سنو کی لکھا ہے ذرا پڑھے گا مولانا طارق جمیل صاحب کی نصیحت کیا ہے اونچی آواز کٹ وہ بڑے پاس سے میرے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ چار کام کر لیں تو اللہ اپنے کرم کے دروازے آپ پر کھول دے گا آپ اس ملک میں عدل قائم کر دیں بھوکا تو ہو جاتا ہے لیکن مظلوم کو نیند نہیں آتی شوکت عزیز صاحب نے میری اس بات کی تائید فرمائی اور اپنے ایک دوست کا قصہ سنایا جسے 25 برس بعد انصاف ملا تھا اور اس نے ان کے پاس آ کر کہا تھا کہ اس انصاف کا میں کیا کروں گا دوسرا آپ مشاورت کریں کابینہ کے اجلاس میں سب سے رائے لیں جو خاموش رہتے ہیں ان سے بھی پوچھیں اور جو لوگ مسلسل آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں ان سے آپ دور رہیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکمرانوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں شوکت عزیز صاحب نے میری اس بات پر بھی میری تعریف کی تیسرا میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی ہے آپ تمام سرکاری فیصلے صبح کے وقت کیا کریں اور رات میں جلد سو جائیں اٹھ کے نا فیصلے کریا کرو شوکت عظیم نو کیا کہندا سرگی والے اٹھ کے توجہ ذرا ناچیز کا تبصرہ بھی اس پر ضرورت کروں گے نا فن کریں تبصرہ سنیے بھائی شوکت عزیز سے کہا جا رہا ہے فیصلے صبح کے وقت کیا کر لانتی فیصلے تو انگریز قانون کے ہیں وقت چاہے صبح کا ہو تب بھی لعنت دوپہر کا ہو تب بھی لعنت رات کا ہو لانتی کہنا تو یہ تھا کہ نبی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کر کفر کے انگریز کے قانون نظام کو چھوڑ دے چاہے صبح کو کر پھر بھی برکت رحمت ہوگی دوپہر کو کر پھر بھی رحمت ہوگی رات کو کر پھر بھی رحمت لیکن وہ کتا اگر اتنا بات کر دیتا تو شوکت عزیز اس کو کہتا ویدا پتر سانو آن کے دسن ڈیا ابھی کفر کرن ڈے انگریز کے قانون پہ کوئی میں ہونا بھی کہ نہیں ہوئے یہ ایسے ہے بھائی جیسے چکلے میں جائے ایسا مبلغ چکلے میں چلا جائے اور ان کو کہے خدا جب کوئی آئے پہلے وضو تو کر لیا کرو تیری بہن کھوتے لین وضو کر لین چکلے والے تو ستارہ تیرہ بہن 14 میں کرن کی یا جا کے چکلے انہوں نے آ کے سنت کے مطابق سونے کا طریقہ بتانے آیا ہوں سنت کے مطابق کن کو کہہ رہا ہے وہ میں کیوں کنجرا یہ دس بھی سونا کن نال ہے یہ نہ دس کے طریقہ یہ ہے کتے ملا لانتی کافرو کفر دے حمایتیو اقبال ساڈا کہندا ہے شیخ ماں لرد فرنگی راہ مرید انگریزی لارڈ کا یہ مرید ہے یہ ہمارے ملا شیخ جو ہے یہ انگریزی لارڈ کے مرید ہیں باتیں باجدید گستامی کی کرتے ہیں خود مرید کن کے ہیں
تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خیر، تو بھائی بات یہ ہے دین مکمل پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے دعوت۔ سنو بھائی سنو، کیا دعوت؟ دعوت ہے لوگوں کو بلانا کہ آؤ دین کی طرف، وہ تھا پہنچانا دین کو، یہ ہے لوگوں کو بلانا کہ جو سنا ہے اس پر عمل کرو، اس پر چلو۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ تو دعوت میں فرض، توجہ کیا فرض ہے دعوت میں؟ کیا فرض؟ استحکام کہ جب تم بلا رہے ہو لوگوں کو دین کی طرف کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو جب اپنے ساتھ چلانا، تم مضبوط ہوگے تو وہ آئیں گے نا۔ تمہاری مضبوطی اور استحکام چاہیے تاکہ دوسروں کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ جب دین کی دعوت دو گے تو اس کا یہ ہوگا کہ پھر وہ لوگ جب عمل کریں گے تو معاشرے ماحول سے کٹ جائیں گے، جب کٹیں گے مخالفتیں ہوں گی، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، لوگ دھکے دیں گے، نکال دیں گے، چل نکل جا یہاں سے، نیا آ گیا تو اس وقت پھر جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بلال حبشی کی طرح کوئی ادھر سے مار کھا کے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے بے سہارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سہارا دیا، مدینہ شریف میں ان کو رکھا۔ سمجھنی بات کیا آ رہی؟ پھر مختلف زکوٰۃ، صدقات وغیرہ مالی امداد سے ان کی امداد کرتے تھے، استحکام۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اور اس دعوت کے بعد دعوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو دین میں آتے ہیں بے سہارا، ان کو سہارا مل جاتا ہے ان کو۔ اور تیسری چیز ہے نفاذ۔ بھائی نفاذ کا مطلب ہوتا ہے دین کو نافذ کر دینا۔ کیا مطلب؟ دین کی حکومت قائم کر دینا، یہ ہے نفاذ۔ یہ کیا ہے؟ سنو، جب تک دین نفاذ کے مرحلے تیسرے میں نہیں پہنچتا اس وقت تک دین قائم نہیں ہو سکتا۔ سن لو کسی غوث کتب سے بھی قائم نہیں ہو سکتا، غوث کتب سے بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ سن لو، غور سے سنو۔ اگر نفاذ نہ ہو پائے تو تبلیغ اور دعوت جو ہے اس کے اثرات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے اثرات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے سنو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سونے کے قلم کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، جو آپ نے فرمایا لا يرفع تکلم بحق اللہ نفاذ له، فرمایا جو حق توجہ، جو حق حکومت میں نافذ نہ ہو پائے، حکومت بن کر نافذ نہ ہو پائے، فرمایا اس کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لا ينفع تکلم بحق، اس حق کے بولنے کا نفع فائدہ نہیں ہوتا جو نافذ نہ ہو سکے، جو الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ توجہ کرو ذرا۔ اور دین کو نافذ کرنے کا جو مرحلہ ہے یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ اور اس میں آ کر پھر توجہ کرو، نفاذ نافذ کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں مالک کے کائنات کے، یا عذاب ہوتا ہے یا جہاد ہوتا ہے۔ سن لو ذرا غور سے۔ دین کو توجہ نافذ کرنے کے لیے، دین کی حکومت بنانے کے لیے اللہ تعالی کے پاس دو طریقے ہیں، ایک جہاد کا، ایک عذاب کا۔ جب جہاد ممکن نہ ہو تو عذاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفار اور کفر کو تباہ فرماتا ہے اور حق والوں کی حکومت قائم کر دیتا ہے، جس طرح کہ فرعون کو غرق کر کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی، آپ کی قوم کی حکومت آپ اللہ نے قائم، کیونکہ فرعون اتنا طاقت میں تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس اس کے ساتھ لڑنے کی کوئی طاقت اور گنجائش نہیں۔
سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ان کو فرمایا تم صبر کرو، جتنا دین پر عمل کر سکتے ہو کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ ذرا توجہ رکھنا میرے الفاظ پر، میں بیکار الفاظ نہیں بول رہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لفظ جو بول رہا ہوں حکمت پر بول رہا ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ ہاں، جو میں نے وہ جس کو تم کہتے ہو گالی اس نے نکالی ہے، وہ گالی بھی میں نے ٹھکانے پہ نکالی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ وہ گالی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے۔ اسی طرح خیر تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جتنا دین قائم کر سکتے، جتنا عمل کر سکتے، کیونکہ جب کفر کی حکومت اور کفر کا ماحول ہو، سن لو، ناممکن ہے دین پر ہر کسی شخص کے لیے دین پر مکمل عمل کرنا، چاہے غوث زمانے کا ہو، وہ مکمل دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ میں موٹی سی مثالیں دیتا ہوں، ہم کتنا کفر کے مخالف ہیں، لیکن کیونکہ کفر کے ماحول اور حکومتوں میں بیٹھے ہیں، اس وجہ سے کفار کے نظام کو ہمیں اپنانا پڑ رہا ہے۔ کیا ہے نہیں ہے؟ شناختی کارڈ ہے، یہ کفر کا ایک جز ہے، کفر کی حکومتوں کا ایک جز ہے، اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ آج ہی دنیا پر حکومت کی ہے فاروق اعظم نے، بتاؤ کس طرح انسان کی پہچان ہوتی تھی؟ اور آج تک شناختی کارڈ نکلی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہو رہا ہے، فراڈ چکر بازی۔ ایمان سے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لانتیوں نے دین کی کسی بات کو پہچان نہیں بنایا۔ کس کو؟ فوٹو کو، چاہے وہ کافر کیا کسی کیا، شناختی کارڈ چلے گا، نہ عقیدہ چلتا ہے، نہ ایمان چلتا ہے، نہ کوئی تمیز، کوئی دین کی کوئی بات نہیں چلتی۔ ایسا ہے نا؟ خیر بات کو سمجھو آپ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جتنا قائم کر سکتے ہو تو اس طرح قائم کرو۔ دیکھو اب ایک آدمی، ہمارا ایک دوست ہے، اس کو ہم نے دین بتایا، وہ دکان سے کاروبار کر رہا ہے، یار سمجھنا نا، اس نے پرچون کی دکان ڈالی ہوئی ہے۔ ایمان سے بتاؤ کیا پرچون کی دکان کا جو سودا ہوتا ہے آج، شاید ہی مستثنا کوئی کرے، ورنہ کیا ہر چیز پر ننگی تصویر ہوتی ہے؟ بھائی عورتوں کی فوٹو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب تم کہتے ہو کہ یار تم صحیح کاروبار کرو شریعت کے مطابق، کیسے کرے وہ؟ اس کا مطلب ہے پھر دکان ہی خالی کر دے اور کیا؟ وہ میں تصویر کے اتنا مخالف ہوں کہ 3 پرچے مجھ پر پہلے موٹر وے پولیس نے 3 پرچے 3 دفعہ لگوائی تھی، ایک پرچہ کروایا تھا وہ اسی فوٹو کی وجہ سے تھا۔ لیکن جب میں تیلیوں کی ڈبی خریدتا ہوں، ماچس خریدتا ہوں، تو وہ فوٹو ساتھ ہوتی ہے۔ بتاؤ، میں یہاں تک کہتا ہوں، سن لو، یہ سبز پگڑی والے جو کہتے ہیں غیر سیاسی، ہم اسلام کو سیاست حکومت میں نہیں لانا چاہتے، وہ کہتے ہیں، اور رائے والے جو کسی کو ان لائنوں سے کہو دغاباز فراڈیو، میں قسمیہ ثابت کر دیتا ہوں کہ تم لوگ چکلے چلا رہے ہو، چکلوں کی امداد کر رہے ہو، زنا اور بدکاری کی امداد کر رہے ہو، پیسے جیب سے دے رہے ہو تم، میں دے رہا ہوں، تم جتنے بیٹھے ہو تم سارے دے رہے ہو، زنا اور بدکاری کے لیے پیسہ دے رہے ہو، میں ثابت کرتا ہوں، ابھی تمہارے سامنے ثابت کرتا ہوں، تو ہے نا، کہ کبھی دکھاؤں گا کتاب میں نہیں بھائی، اللہ کے فضل سے ہم تجربے اور مشاہدے پر بولتے ہیں تمہارے سامنے۔ ادھر دیکھو بھائی، کیا تم سب ٹیکس دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ میں بھی ہزاروں ٹیکس دیتا ہوں کہ نہیں دیتا؟ جو آپ کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس پر بھی ہزاروں ٹیکس ہیں، ہر چیز کے ٹیکس سے مال اکٹھا ہو کر خزانے میں جاتا ہے یا نہیں؟
خزانے سے بجٹ پاس ہوتا ہے جب تو حصہ نکالا جاتا ہے مختلف شعبوں کے لیے. حکومت والوں نے ایک فلم کا شعبہ بنا رکھا ہے, اس کو فلم انڈسٹری کہتے ہیں. اس میں فلم انڈسٹری, آپ کو پتا ہے انڈسٹری کس کو کہتے ہیں؟ فیکٹری کو. بتاؤ اس میں کون سا پرزہ تیار ہوتا ہے؟ کنجروں کے پرزے تیار ہوتے ہیں نا, یہی ہے نا, بغیرت تیار ہوتے ہیں نا. بتاؤ تمہارا بجٹ پاس ہوتا ہے باقاعدہ کس کے لیے؟ فلموں کے لیے. فلم انڈسٹری کے لیے کروڑوں روپے اربوں روپے مختص کیے جاتے ہیں کہ یہ الیاس قادری کی جیب سے آیا, یہ طاہر قادری سے جیب سے آیا, یہ چشتی کی جیب سے آیا, یہ فلاں کی جیب سے آیا, یہ حاجی کی جیب سے آیا, یہ نمازی کی جیب سے آیا. اس کے ساتھ ہم نے کنجر خانہ چلانا ہے, لہذا ان کو اتنا پیسے دے دو. اب ایمان سے بتاؤ, آپ اور ہم اس میں راضی نہیں ہے نا, اسی وجہ سے بچے بچ سکتے ہیں کہ ہم راضی نہیں, یا اللہ مجبوری کے مارے دے رہے ہیں, وہ ڈنڈے کے ساتھ لے رہے ہیں, یہی ہے نا. تو امداد تو کنجروں کی کر رہے ہیں نا, کر رہے ہیں نا. تو بتاؤ جو لانتی کہتے ہیں ماحول نظام کفر کا رہے اور اسلام رسول کا رہے, یہ ممکن کیسے ہے بتاؤ مجھے؟ محال ہے, محال کہ کفر کا نظام ہو, کفر کا ماحول ہو, کفر کی حکومت ہو اور رسول کے اسلام پر عمل ہو جائے. ناممکن ہے کہ غوث کتب بھی نہیں کر سکتے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اب بتاؤ, جب تک حق نافذ نہ ہو تو جو فاروق اعظم نے فرمایا تو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک نافذ نہیں ہوگا تو اس کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا, فائدہ نہیں ہوگا. پھر سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی کیا مطلب کہ جو بڑا مقصد ہے آگے وہ پورا, وہ تو تھا اقامت دین, تبلیغ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھیج دی ہے نبی کس لیے بھیجے تھے؟ طرح ارے اس کا کوئی مقصد ہے کہ پہنچاؤ, پھر دعوت دو, ساتھ ملاؤ, پھر دین کو نافذ کرو. سمجھ نہیں آئی؟ دین کو نافذ کرو. تو نافذ کرنے کی جب باری آتی ہے میرے بھائی, یہی وہ مرحلہ ہے جو سخت ترین مرحلہ ہے. اگر عذاب الہی, لوگ سن لو, دو باتیں بتاتا ہوں, دو نشانیاں اللہ کے عذاب کی بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دو نشانیاں سن لو. جس وقت یہ دو نشانیاں لوگوں میں پائی جائیں سمجھ لو اس وقت عذاب الہی, وقت عذاب الہی صبح یا شام آ رہا ہے, بس کوئی پتہ نہیں کس وقت آ رہا. ایک تو جس وقت, سن لو عذاب الہی کی دو بڑی نشانیاں. ایک تو جس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف چلیں, اس کے احکام کو پامال کریں, اس کی مخالفت کریں, دین کے خلاف چلیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں, اور اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں زیادہ کر رہے, زیادہ کرے, سمجھ لو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. یار ذرا نظر کو ڈالیں, ہمارے باپ دادا پردادا کیسے نیک لوگ تھے, اللہ کے فرما بردار لوگ تھے, صابر شاکر لوگ تھے. جی نعمتیں ان کے پاس کم تھیں, اللہ کے فرما بردار تھے اور نعمتیں کم تھیں, اور ہمارے پاس ہیں نافرمانی اور مخالفت اور جنگ میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور نعمتیں وافر ہو رہی ہیں دن بدن. اے سی کی گاڑیاں آ گئی ہیں, سفر ہوتے ہیں تو ٹھنڈے, گھر ہوتے ہیں تو ٹھنڈے, دکان ہوتی ہے تو ٹھنڈی, ہزاروں قسم کی سہولتیں ہمارے ساتھ ہیں ایسے. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ جب آپ کسی کے ملازم ہوتے ہیں, اس کے خلاف چلتے ہیں تو وہ فوراً نکال دیتا ہے, وہ جو تنخواہ دیتا تھا وہ بھی بند کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے نکل جا, تیرا کھانا پینا میں نے بند کر دیا, اور اللہ تعالیٰ الٹا زیادہ کر دیتا ہے. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. یہ مت سمجھنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گاڑیاں, کوٹھیاں, بنگلے اور وافر پیسہ, ہر چیز دولت, نعمتیں دے رہا ہے,
وہ مت سمجھے اللہ مجھ پر راضی ہے، اس بے وقوف کو پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ میرا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مخالف لوگ ہوتے ہیں تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، لو اپنا حصہ کھا لو اور عذاب میرے عذاب کے مکمل مستحق بن جاؤ، پھر میں عذاب دوں گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے میں ڈھیلا ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں، ایسا ایسا پکڑتا ہوں، من حیث لا یعلمون، جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چل سکے کہ ہمیں پکڑ رہا ہے۔ دیکھا ہے، ایمان سے بتاؤ کوئی مانتا ہے کہ اللہ ہمیں پکڑے گا؟ ہے جی، جو یہ ڈیفنس ہے، یہ باریہ ٹاؤن ہے، فلان ہے، ایمان سے بتا 24 گھنٹے ان کی خدا سے جنگ ہوتی ہے، 24 گھنٹے ان کی مسجد جو ہے وہ بھی خدا کے ساتھ جنگ اور مندر کی طرح ہوتی ہے جی۔ اسی وجہ سے حرم نہیں ہے، فرنگی کرشمہ سازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ۔ اقبال کہتے ہیں یہ جو سوسائٹی کی مسجدیں ہوتی ہیں نا، یہ مسجدیں ہی نہیں ہیں، اقبال کہتے ہیں یہ شکل مسجد کی ہے، اندر بت خانہ ہے۔ اب باریہ ٹاؤن ہے، ایمان سے بتاؤ باریہ ٹاؤن والے وہاں سے پہلے گیٹ سے شروع ہو آخر تک پرانے بت ہیں، سارے بتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، ایمان سے بتاؤ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور مسجد اتنا بڑی بنی ہوئی ہے، وہاں کے مولوی کو اتنا بات کہہ دو کہ یار قرآن پاک میں بتوں کے خلاف تو آیات ہے نا، وہ آیاتیں ذرا پڑھ دو۔ میں بتاتا ہوں وہ مسجد کیسے ہے۔ ہمارے اقبال نے کہا وہ حرم نہیں ہے، فرنگی کرشمہ سازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ۔ تو تم اس کو ملا کو کہو یار قرآن میں بتوں کے خلاف صاف آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، بت توڑے تھے نا، تو اس کو کہو وہی قصہ سنا دو، اور تم ان کو کہہ دو باریہ ٹاؤن والوں کو کہ تم یہ توڑ دو بت۔ نہیں توڑتے تو ہم توڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہیں، ملا جی کی خیر ہوگی۔ تو سمجھ تو بھائی جب تک دین نافذ نہ ہو، حکومت میں نہ آئے، اس وقت تک قائم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ہم کسی اپنے بھائی سے ہمارے حضرت صاحب یہ مطالبہ نہیں کرتے تو تم یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، بس کا چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ، کیا کیوں مطالبہ کیسے کریں؟ ناممکن ہے لوگوں کے لیے، کس سے مطالبہ کریں کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو؟ ہاں ایک صورت میں چھوڑ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر انگریز کی حکومت نہ ہو، اس لانتی کا قبضہ نہ ہو، وہاں ہم ہجرت کر کے چلے جائیں، وہاں پر درخت کے پتے توڑ کر کھا لیں، تو پھر ہم دین وہاں پر دیا ہے ہمارا قائم ہو جائے تو اور بات ہے قائم کر سکیں۔ ورنہ انگریز کی علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، اس نے کہا کہ ایک جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں پر انگریز کی حکومت نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں دنیا وہ اقبال کہاں؟ فرمایا دوزخ۔ دوزخ اور جنت دو جگہ ہیں جہاں پر اس لائن کی حکومت نہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ اگر جاتے ہیں سعودیہ، چلو ادھر جا کر دین قائم کرتے، وہ اتنے لائن ہیں، وہ ان سے بھی 10 ہاتھ آگے ہیں۔ چلے یہ ایمان سے بتاؤ، وہاں پر تو دین کی بات، وہاں پر یہ ہے، اب دیکھو کیا کہ یعنی ترجمہ اعلیٰ حضرت کا دلائل الخیرات شریف، سنی اہل سنت کی کتابیں ہی نہیں داخل ہو سکتی وہاں پر۔ اگر آپ ترجمہ قرآن کا لے جائیں امام اہل سنت کا، تو ایئرپورٹ پر جب اتریں گے تو وہ پکڑ کر جو ڈبہ ہوتا ہے گندگی کا ڈبہ، کوڑے کرکٹ کا، اس میں ڈال دیتے ہیں۔ دلائل الخیرات شریف امام جزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دلائل الخیرات شریف جو ہے وہ سبحان اللہ ایک بہت بڑے مرد کامل کا وظیفہ کا مجموعہ ہے، اور اولیاء اللہ پیر میر علی شاہ جیسے وہ دلائل الخیرات کے وظیفے کرتے تھے۔
وہ وظیفہ وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا. اگر آپ لے جائیں تو انہوں نے چھین کر آپ کے ہاتھ سے اور کوڑے کے ڈبے میں ڈال دینا ہے. کیا قائم کریں گے وہاں پر؟ بولو, ممکن ہے؟ پھر وہاں کا نظام اپنا ہے. پھر وہ چھوڑو. قرض دین کے قائم کرنے کے لیے بھائی دین کی حکومت چاہیے. نفاذ سے دین کی اقامت ہوتی ہے, دین کو قائم کر دیا جاتا ہے. ادھر دیکھو, اسی وجہ سے ہمارے دوست احباب جہاں جہاں بیچارے کاروبار میں یا کسی جگہ کسی جناب جی مطلب ہے کہ ملازمت میں کہیں مصروف ہیں, اور وہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں بچوں سمجھ آئی, اور اپنا اعتقاد یہی رکھو کہ ہم یا اللہ اس کے مخالف ہیں, اس کے ہم مخالف ہیں. یا اللہ یہ صبح ختم ہو جائے, آج ختم ہو جائے, ہم دعا کر سکتے ہیں. یا اللہ کر کچھ نہیں سکتے. یا اللہ ہم بد دعا کر سکتے ہیں, ان کو غرض کرتے جائیں. جب ایسی یہ نیت رکھتے ہیں اور دل میں ایسا اعتقاد رکھتے ہیں اور ایسا درد اور فکر رکھتے ہیں تو ہم بھائی ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتے یہ سارے کام چھوڑ دو, یہ نہیں چھوڑ سکتے. ہم ان کو معاشرے سے کہاں لے جائیں؟ خود لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ جی ویکو جی وہ تھوڑا ساتھی ہے, چلو ماسٹر لگا کھڑا ہے, فلانا اتنے لگا کھڑا ہے. اور میں کیا اتری دیا, سانو سارا پتا ہے. اصا دین اصا یہ مخالفت اصا ہی دسی ہے نا, جی اصا چپ بیٹھے ہیں تو سانو سمجھا خدا سارا کچھ جاننے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دین کو قائم کرنے کا مطالبہ اس وقت نہیں کیا جب تک مدینے کی ریاست قائم نہیں ہوئی. جب قائم ہو جائے گی تو پھر اتنا بھائی تولا ماشا بھی حساب ہوئے گا, نہیں تو چھتر پہن گے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور سنو یہ خامہ تبلیغ, پیر بیٹھا ہے, ہاں جی پیر بیٹھا ہے, بلا بیٹھا ہے, تبلیغ ہو رہی ہے, فلان ہو رہا ہے. خدا کا بندہ شریعت رسول ہے, یہ شریعت رسول اللہ پہلا مطالبہ تبلیغ کا کرتی ہے, پھر دعوت کا, پھر نفاذ کا. جب دین کی تبلیغ مکمل کرتے ہیں تو صرف تبلیغ میں آ کر اہل باطل اور اہل کفر اور شیطانی قوتیں اور طاغوتی فرعونی طاقتوں کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے. کیسے جنگ؟ کربلا کی طرح. پھر وہ آ کر گلے پڑ جاتے ہیں, حضرت جی وہ گاتے پہ جاندے نے. ساڈا اقبال تاں کہندا ہے, میں اسے یہاں بتانا چاہتا ہوں, ذرا غور کرنا. ایک شریعت ہے, ایک طریقت ہے, ایک حقیقت ہے, ان میں فرق کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا, توجہ, جو دیا سب کے لیے وہ شریعت ہے. پھر اس شریعت مطہرہ پر خلوص کے ساتھ, درد کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے کی کوشش میں لگے رہنا, یہ طریقت ہے. اور جب اللہ تعالی کی طرف سے اس طریقت میں پاس ہونے کے بعد بندے کے دل میں اللہ کی پہچان خاص آ جاتی ہے, جس کو معرفت کہتے ہیں, تو وہ حقیقت ہے. بزرگ فرماتے ہیں شریعت کو دودھ سمجھو. بولو کیا سمجھو؟ طریقت کو رڑک نہ سمجھو. وہ دودھ دہی جمائی دا ہے, جاگ لائی دیے ہے, دہی لگایا جاتا ہے. وہ دہی کو جاگ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جاگ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ جم جاتا ہے. توجہ ذرا, کیا دہی کیا ہو جاتا؟ دودھ پہلے تو ورنہ پھیل جاتا ہے, تو جم جاتا ہے. جب مرشد کامل جاگ لگاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے اندر ایک دولت رکھی ہوئی ہے, عشق الہی کی, محبت کی خاص. وہ جب آگے کسی پر نظر کرم ڈالتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رسول کے ساتھ محبت آ جاتی ہے. محبت کی وجہ سے بندہ جم جاتا ہے, پھر ڈولتا نہیں ہے. وہ بندہ
ورنہ دین پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ بندہ خوشی نال پھر چلتا ہے, انہوں کوئی دکھ پریشانی لاکھ مصیبتاں دین آستے ہون انہوں پرواہ ہی نہیں ہوتی کیونکہ جمج ہو گیا ہے. لیکن اب چلنا تو پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف محبت مل گئی تو کرنا کچھ نہیں, کیونکہ محبت کا تقاضا ہی اتباع ہے. سمجھ نہیں بات. یہ نہیں ہے کہ برائے رنگو محبت آج عشق کے دعوے نے تو تابے داری کو پھر دی. سمجھ نہیں آ رہی. مشرق کے خدا بند سفیدان فرنگی اقبال کہتے ہیں اب مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے, وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. اقبال کہتا ہے وہ بلوری کنٹر دیکھ کر سراہیاں دیکھ کر سودے سامان سیسی دیکھ کر ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. اقبال کہتا ہے ان مشرقیوں کا دل میں دیکھ رہا ہوں, میں حکیم ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, ان کا دل رسول کے ساتھ نہیں اٹکا. یہ منافق ہے, کذاب ہے, یہ دجال ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے. ان کا ناخون ہے, ان کا ملا ہے, ان کا پیر ہے, کوئی ہے اس کا دل ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں. اقبال کہتے ہیں مغرب میں اٹکا ہوا ہے اور تم کہتے ہو مدینے میں اٹکا ہوا ہے. مسعد دل ادھر اٹکا ہوا ہے اور زبان میں المدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. ایسی عجیب دغا بازی ہے بھائی. اسی وجہ سے رہائش کے لیے ایسے عاشقوں کو دبئی پسند آتا ہے. توجہ ذرا میرا اشارہ سمجھنا. ایسے عاشقوں کو مدینے کا جنگل پسند نہیں آتا, مدینے کے پہاڑ پسند نہیں آتے. ہاں عاشق مدینہ ہے تو ادھر جنگل پہاڑ بتھیرے ہیں, رہ جائے پتے کھاتا رہے, بڑے بڑے عاشق رہے ہیں حضرت اویس قرنی کی طرح کہ نہیں بھائی, پر وہ سچے عاشق تھے. عاشق لندن کا دبئی میں رہائش کرتا ہے کیونکہ ادھر مدینے والے کا فیض اس کو نظر آتا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں دبئی میں کس کا فیض ہے؟ جہاں پر گورے عیاشی کے لیے آتے ہیں وہاں پر عاشق وڑے ہوئے لینے جائے گا. وہ بولو چلو ادھر نہ بھی بیٹھے یار. سہارا مدینہ تو ملتان میں بنا ہوا ہے, سہارا مدینہ ملتان میں بنا ہوا ہے. جہاں مدینے کا سہارا بنا ہوا ہے ادھر ہی بیٹھ جائے. سمجھ نہیں آئی. اس سے پوچھو دبئی میں سہارا مدینہ تو نہیں ہے نا, ادھر ہے, جدھر ہے تم ادھر بیٹھ. خدا بندہ یہ تیرے ساتھ ہمارا اقبال کہتا ہے نہیں سمجھ آئے. ہمارا اقبال کہتا ہے خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے. خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری. اگلا کریمہ کدھر جان تیرے سیدھے سادے مسلمان جنہوں دجل و فریب نہیں ہوتا, جنہوں مکاری نہیں ہوتی, جنہوں منافقت نہیں ہوتی, جنہوں دھوکے بازی نہیں ہوتی. کدھر جان کیوں؟ یا اللہ بادشاہ بھی مکار ہیں اور درویش بھی. سارا مدینہ ادھر ہے. وہی گل مینو اگلے دن فون آیا مدینہ شریف کیا سنگی نے آخیا اتنے آئے نے پتہ نہیں سیفیاں نہ کہہ سی یا کہڑے وہ آخے پاس یہ کہہ سی کہ عام نعت بھی پڑھ دینے یار
نہیں اتوں کی دھوپ کیویں یار مدینے دی ٹھنڈی ہوا یا پتہ نہیں مدینے دی مٹی دوائیاں تو مدینے دی مٹی اکھاں چ سرما بناوا مدینے دی مٹی تے سرما بناوا مدینے دی مٹی تے سرما بناوے نات کا پڑھ دے کوئی ایویں نات کا چلا گیا مدینے سے اتوں مٹی انیری آ گئی کٹا اڈیا تے اکھاں جا پیا کہندا مدینے دی مٹی تے اوکھا ہی کرਦੀ سمجھ لگی تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ دغا باز لوگ دین کا نام لے ہیں عشق سن لو تو محبت اتباع محبت کیا چاہتی ہے بولو تو مرشد کیا کرتا ہے نظر ڈالتا ہے جاگ لگ گئی محبت اللہ رسول دی بیعت کی سچی دسو ہے کیا اسی وہی نہیں جیڑے حضرت صاحب کی ملاقات تو پہلو دین کے نہ تو ہی نس جاندے تمہیں پتہ نہیں اور ساکی کی پلایا ہے کہ اج تساں اساں اوکھ بھی آوے تے تاں دین دے اوتے محبت نال تے خوشی نال لگے پھرنے ہیں اور تسی کتھوں کتھوں آئے پھرتے جے تسی وہی نہیں جڑے گوانڈ مولوی آوندا سی تے سنن نکل جاندے کیا ضلع آئے بیٹھے جی کوئی کسی ضلع آیا بیٹھا ہے کوئی کسی ضلع جی محبت کی چس نہیں لگی کیویں آئے جی اس محبت نے اتباع پر تمہیں مجبور کر دیا سمجھ آ گئی تو اتباع کرن اندر اور پھر رڑکنے واسطے محنت رڑکے گا تو مکھن نکلے گا کی مطلب محبت مل گئی اب تابع داری میں نبی کی شریعت کے اوپر چلنے کے اندر ہر وقت محنت کر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہ فرماتا ہے اب محنت کرنا تمہارا کام ہے اپنی معرفت اور حقیقت کے دروازے کھول دینا ہمارا کام پھر میاں شیر ربانی بن جاتا ہے سمجھ آ گئی جاہدوا فینا ہاں جی جو کچھ کریں صرف ہمارے لیے کریں جاہدوا فینا کا یہ مطلب ہے جو کریں ہمارے لیے کریں نفس نہ ہو پھر ہم دروازے لنہدینہم سبلنا ہم اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں معرفت الہی آ جاتی ہے کھل جاتا ہے راز کہ بس پھر وہ آخر ہے تو ہی بس ایسے وہ تا کر کے جی کسی ہوری کو میں ایک مثال بزرگوں کی گل سنا نا کتاب لکھا مصر دے بزرگ ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ ظاہری عالم اور باطنی جو فقیر ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے باطنی عالم اور ظاہری عالم میں کیا فرق ہوتا ہے انہوں نے فرمایا تمہیں ابھی بتاتا ہوں آؤ میرے ساتھ چلو ظاہری علماء کی محفل لگی ہوئی انہوں نے جا کر ایک روڑا اٹھایا اور محفل میں گرا دیا سب نے آواز دی کس بدتمیز کا کام ہے یہ پھر وہ چلے گئے درویشوں کی محفل حضرت صاحب جیسے شیر ربانی جیسے درویشوں کی محفل شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والوں کی محفل لگی ہوئی درد اور محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کی محفل لگی ہوئی انہوں نے جا کر روڑا ڈالا جب روڑا گرا نا اس محفل کے اندر تو سب نے کہا اللہ انہوں نے فرمایا یہی فرق ہے کہ دیکھ لے ادھر روڑا گرتا ہے تو ان کے منہ سے اللہ نکلتا ہے ان کو اللہ کے سوا اور یاد ہے اور وہ کہتے ہیں کس بدتمیز نے پھینکا ہے وہ غیر کے چکر میں بیٹھے ہیں یہ اس ذات کے خیال میں بیٹھے سمجھ نہیں آ رہی تو خدا کا بندہ تو بھائی سنو وہ شریعت تبلیغ چاہتی ہے تبلیغ کے بعد دعوت چاہتی ہے
دعوت کے بعد نفاذ چاہتی ہے. یہ سارے تبلیغ میں، مکمل تبلیغ کے اندر اتنا مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ فرعونی شیطانی حکومتوں کے ساتھ سیدھی سادھی ٹکر ہو جاتی ہے. وہ جیلوں میں بھیجتے ہیں، مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. یہ مار کے سارے پھر حسینی کربلا والے لگ جاتے ہیں. کوئی ایمان سے بتاؤ یہ کیسے پیر اور ملا اور تبلیغی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دربار پر حضرت صاحب کو کچھ تکلیف نہیں آتی، سب فرعونی حکومتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. حضرت صاحب پیسہ بھی خوب کما رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور پاؤں بھی خوب جو ہے نا وہ چما رہے ہوتے ہیں. سارا کچھ چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی مخالف نہیں، کوئی فکر نہیں حضرت صاحب کو. اور یہ کہتے کیا ہے؟ کہتے یہ ہے کہ ہم حقیقت والے ہیں. ارے وانتی، شریعت تو پہلے ہے، پھر اس کے بعد طریقت ہے، اس کے بعد حقیقت ہے. شریعت میں تو تم پہنچا نہیں. اور اگر تمہیں کوئی کہے میرے پاس مکھن ہے، توجہ، میرے پاس لیکن نہ دودھ والے سے خریدا ہے نہ دودھ ہے، تو مانو گے؟ کیا حضرت صاحب کی تھوک مکھن بن گئی؟ کدھروں آ گیا؟ شریعت دودھ ہے، طریقت رڑکنا ہے، اور حقیقت مکھن. سمجھ نہیں آ رہی یار. علم ظاہر ہم چو مسکا، علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ بود بے شیر مسکا، کہ بود بے پیر پیر. مولا روم فرماتے ہیں، مولا روم مثنوی رومی والے علامہ اقبال کے مرشد، روحانی مرشد. بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ اپنے بعد والے سب ولیوں کے مرشد مولا روم مثنوی رومی میں فرماتے ہیں، فرمایا علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر. فرمایا ظاہری علم جو شرع کا ہوتا ہے یہ ہے دودھ کی طرح، اور علم باطن ہم چو مسکا، مسکا مکھن کو کہتے ہیں فارسی میں، وہ مکھن کی طرح ہے. کہ بود بے شیر مسکا، وہ کب ہوتا ہے دودھ کے بغیر مکھن؟ تو یہ کتے جو بیٹھے ہوئے ہیں آج کے پیر کہتے ہیں ساڈا شراب عشق نہ، شرع نال تعلق نہیں، شراب عشق دا پرانا جھگڑا لگا ہوتا ہے. کتی دیا پترا ہے تو ایویں ہی ہے جی کو آ کے مکھن تے دودھ دا پرانا ہی جھگڑا لگا ہوتا ہے. سچی تو دو مکھن تے دودھ کا جھگڑا کہ انہاں دی تے سنگت ہی بڑی گوڑی. اتنے بیلی بڑے گہرے نے ایک دوجے سے، وہ تو بغیر نہیں لبدا. اور سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو خدا کا بندہ مرشد. اور شریعت ہے، توجہ، اقبال ساڈا فرماتا ہے، ہمارا اقبال کہتا ہے، ہاں ہاں ہاں، ہمارا جدھر جانے جس موڑ پہ جانے اقبال اقبال فرماتے ہیں اوئے خدا کا بندہ، اقبال ہمارے فرماتے ہیں کہ ہمارے فقی ملا پیر یہ رہبانیت پہ مصروف بیٹھے ہیں اور نکر مال کے پاس بیٹھے نے، اور کسی نو گل سیدھی کرتے کیوں نہیں، حق کہندے کیوں نہیں. اقبال کہتے ہیں فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور، فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور، کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست بازات. فرماتا ساڈے ملا پیر کیوں عیسائیاں گوں پاسے نکرے لاگ کے بیٹھے نے، راہیں بن کے بیٹھے نے، اس واسطے کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست، کے شریعت کی تبلیغ کریے، نفاذ سے جتے رہا وہ تبلیغ کریے مکمل، تو آندا ہے ہاتھوں ہاتھ جنگے.
نقدی ادھار نہیں اسی ویلے پٹھی جنگ شروع کر دے نہیں کرتی وہ سچی دسی جب گھر چی لڑائی پی گئی سی گل کردے گٹ ہوں ملا پھر آتا چڈو پہ جتھے کوئی لگا ہے بس نماز کی گل کر چلے کرو نہیں بتے رہوں روزے دی ملاد تھی حضور تے درود تھی پڑھ لیا کر ایک پیر کوئی پیر آتے ہیں یقیناً آپ بچ سکتے ہیں ہر مشکل ہر تکلیف سے صرف نبی پاک پر درود پڑھیں لانتی ہے ساری شریعت ختم ایک درود نہ بچ سکتے ہیں اچھا ویسے اتوں اردو ایڈا لانتی پیچھو لکھا یقیناً اگے لکھا بچ سکتے ہیں وہ نہ مرادہ یقین وہ تو احتمال یقین کے اندر تو احتمال ہوں ہی کو نہیں مکا کو بچ سکتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں وہ تو دستا ہے پیا یہ مطلب ہے گل پکی نہیں یقیناً کا لفظ ہے پکی ہے بچ سکتے ہیں سمجھ لگی جی فلانا فیصلہ باد کا پیر ہے پتہ نہیں کی انہوں نے لا خانی سرکار گھر دیکھ کے سونے یہی میں دسنا چاہتا سا کہ سڈے اسلام نو انہاں تین چیزاں دی لوڑ ہوندی ہے تاں اسلام جا کے نافذ ہوتا ہے اور نفاذ کا مرحلہ دوسرا پھر جہاد دوسرا طریقہ اللہ کے پاس جہاد ہے جہاد اس وقت جب ممکن ہے اس وقت تو ممکن ہی نہیں ہے اب عذاب الہی ہوگا فرعون یورپ ہے بنی اسرائیل کی طرح ہم مجبور ہیں اب ہم صبر کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں اور حضرت ہمارے حضرت صاحب جو ہیں انشاءاللہ العزیز یہ کلیم اللہ علیہ السلام کے نائب بن کر نائب اور وارث بن کر آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دنیا غرق ہو کر رہے گی ہمارے اقبال نے بھی کہہ دیا ہمارے اقبال نے بھی کہہ دیا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں خدا کی بستی دنیا کو کہا اس نے خدا کی بستی دکان نہیں ہے کہ جدی دکانداری کرتے ہی رہے گا یورپی یورپا تو دکاندار ہے خدا کی بستی نو دکان بڑائی کرا ہے ڈلیا اپنی دکانداری چمکائی جانا ظلم دے ستم دینا دیار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب سرے کم عیار ہوگا اور یہ آگے وہ بات ہے جو اس دنیا کے ختم ہونے کی وہ کر رہا ہے سنا رہا ہے ہمیں نوید دے رہا ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یار دیکھ سکتے یار کیسی نظر ہے کیا بصیرت ہے عبد الجبار شاکر ایک پروفیسر تھا پنجاب یونیورسٹی کا عبد الجبار شاکر وہ آدھی تھا بڑی مدت کی بات ہے جناح لائبریری کے اندر جمع ہو گئے اور بھی کافی پروفیسر تھے ڈاکٹر ظہور اظہر بھی تھا یہ ڈاکٹر طاہر القادری نہیں ہے اس ساحر صاحب کا جو ہے نا وہ استاد ڈاکٹر ظہور اظہر وہ بھی تھا تو اس محفل میں وہ یوم بدر کے موضوع پر رمضان شریف کے اندر محفل تھی کرانے والا جو تھا نا وہ جناح لائبریری کا ریسرچ آفیسر تھا ڈاکٹر عبد الرحمان بخاری صاحب بیماری صاحب وہ خیر کروانے والے سے تو میں نے کسی مقصد کے لیے اس کے پاس گیا پھر کوئی ایسے سیدھے سادے کپڑے لباس میں نہ تھا ایک پاؤں کے اندر میرے چپلی تھی وہ بھی اس کا جو ہے نا ایک پاؤں اور تھا ایک میں ان کے سارے ڈرامے سنتا رہا جو وہ کہتے رہے سنتا رہا انہوں نے کہا آخر میں کہ چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ دعا کریں گے مجھے موقع مل گیا میں نے ان سب کی تقریریں جو تقریریں انہوں نے کی ان کے اندر جو مجھے قابل اعتراض باتیں نظر آئیں وہ سب میں نے نشان لگا لی 14 نکات میں نے لکھ لی جب انہوں نے کہا دعا چشتی صاحب کروائیں گے تو میں کھڑا ہوا میں نے تو وہاں پر ایک ریٹائر کرنل تھا اور بھی یعنی وہ مخصوص محفل تھی عوام کی محفل نہیں تھی میں نے دعا کرواتے ہوئے میں نے کہا میں بھی کچھ
کہنا چاہتا ہوں. اب وہ پھنس گئے, اسے دعا کے لیے بلایا تھا, میں نے 2-4 باتیں کی. ڈاکٹر ظہور اظہر جو ہے وہ بھی رگڑے میں آ گیا اور سارے رگڑے میں آ گئے. ڈاکٹر ظہور اظہر تو ایمان سے ایسے بھاگا کہ کیا بتاؤں. بابا شیخ میرے ساتھ تھا, شیخ بابا ہے نا, یہ میرے ساتھ, ان سے پوچھیے. اس کے یہ لفظ تھے, دروازے میں ملتے ہوئے بھاگتے ہوئے ملا, ماشاءاللہ آپ نے میری اصلاح کیا, میں بند. وہ بھاگ گیا. اور جو عبد الجبار شاکر تھا نا, وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا, کہنے لگا ہم نے تو کرسیوں پر اپنی زندگی برباد کی ہے, آپ نے چٹائیوں پر جو حاصل کیا وہ ہمارے. یہ شعبہ عربی کا انچارج تھا عبد الجبار شاکر, پنجاب یونیورسٹی کا شعبہ عربی کا انچارج, اور ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے اس کی, ایشیا کی سب سے بڑی مخطوطوں کی لائبریری ہے اس کی. مر گیا. تو مجھے تھا بھابی, میں نے 2-4 باتیں کی, کہنے لگا بس میں نام کا بھابی تھا, آپ کے سامنے نہیں ہوں. قسمیہ تمہیں کہتا ہوں, آپ کے سامنے نہیں ہوں. میں نے یہ شعر سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. وہ کہنے لگا یہ علامہ اقبال کے مقدس کان ہی قدسیوں کی باتیں سن سکتے ہیں, ہم کب سن سکتے ہیں؟ ارے قدسیوں اس نے کس کو کہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو, فرشتوں کو, اور اللہ کے ولیوں کو. اقبال فرماتا ہے سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شعر پھر ہوشیار. یعنی کیا مطلب؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی اور فارس کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال فرماتے ہیں میں نے فرشتوں اور نبیوں ولیوں سے یہ باتیں سنی ہیں, وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا غلام ایک شیر ایسا اور پیدا ہوگا کہ جو یورپ کی ساری تہذیب کو دنیا سے مٹا دے. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے. اقبال کہتے ہیں یورپیو میں دیکھ رہا ہوں تمہاری تہذیب ایسی لانتی ہے, یہ اپنے ہاتھوں خود مر جائے گی. خود بموں کے ہاتھوں انسان مر جائیں گے اور ان بم ہی ختم ہو جائیں گے. تمہاری تہذیب کیونکہ ایٹم بم بنے ہوئے ہیں, بزرگ سیانے لوگ کہتے ہیں جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے, تو یہ بن چکے ہیں استعمال ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ شیطان نے صرف انگل لاؤنی ہے, بابے کے پہلوں شیطان کی نسل تیار بیٹھی کہ نہیں بیٹھی, باؤ نے تھندی لاؤنی ہے تو دڑال 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 شروع ہو جانی, پھر سائیں اور نسن کی تھان ہی لگی. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آ. بھائی نفاذ کا مرحلہ, یہ مرحلہ آخری ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ حضرت صاحب پہلے 2 مرحلوں میں کامیاب ہو چکے, اب تیسرا اللہ تعالیٰ ان سے یہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناچیز نے جو خطاب کیا ہے نا, یہ سر قادری صاحب ہے, یہ فلانے صاحب ہے, یہ فلانا ہے, یہ طارق ذلیل ہے, طارق جمیل ہے, فلان ہے, وہ اس کا چوتھا حصہ نہیں بیان کر سکتے, چوتھائی نہیں بیان کر سکتے. تو مکمل بیان کرنا تو دور کی بات ہے. یہ ہے فقراء کا فیض, وہ صرف ٹاں جانتے ہیں, مداریوں کی طرح بندروں کو نچانا جانتے ہیں, مسلمانوں کو نبیوں کے وارث بن کر سمجھانا نہیں جانتے.